مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میرے نہیں وزیر اعظم کے دستخط سے بڑھتی ہیں۔ ٹیکس میں 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا۔ یہ اوگرا کا فیصلہ تھا، ہم اس پر کیا کر سکتے تھے؟ وزیر خزانہ نے ایک بار پھر حکومتی فیصلے کا دفاع کیا۔ دنیا کا عمران خان کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ IMF نے سب کچھ کروایا جو واجب بھی نہ تھا۔ اس پہ تو 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں بڑھا ہے۔ یہ تو اوگرا کے جو فیصلہ تھا، ایوریج کاسٹ تھی، وہ ہم نے پیش کی ہے لوگوں کو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ فائنانس منسٹر جو بھی کچھ کہے، فائنانس منسٹر کی سائن سے تو پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھتی نا سر، پرائم منسٹر کی سائن سے بڑھتی ہے۔ مجھے تو یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ میں نے تو جو اوگرا کی سمری آئی تھی، جو پیٹرولیم نے مجھے بھیجی تھی، میں نے پرائم منسٹر کو بھیج دی۔ میں تو اس میں 1 روپیہ لیوی بھی نہیں لگائی، 1 روپیہ وہ بھی نہیں لگایا، لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا، یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں تھا اور میں کھڑا ہوا ہوں اس کے لیے۔ IMF کے ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے، جس کے اندر ہم ڈیزل کے اوپر جو شوکت ترین صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ 5 روپے 4 روپے ہر مہینے پہ لیوی لگائیں گے، تو وہ ہم نے اس وقت تو نہیں لگائی تھی، لیکن ہم نے کہا تھا کہ چلو 1 جولائی کے بعد 5 روپے کریں گے۔ بہت سارے وہ قرض چکا ہے جو واجب بھی نہیں تھے۔ IMF نے بہت ساری چیزیں کروائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو بھی ہم نے جس در بھی ہمیں پریشانی سے گزرے، اب وہ خطرے ختم ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کے بارے میں کوئی ڈیفالٹ نہیں سوچ رہا۔ جو 42 ارب روپے کا میں نے فکس ٹیکس لگایا تھا دکانداروں کے اوپر، لیکن میری اس میں یہ غلطی یہ ہو گئی کہ بہت چھوٹے جو دکاندار ہیں، پان والے، وہاں تک شاید میں کنسلٹیشن صحیح نہیں کر سکا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ 3000 کی بات ہوئی تھی اور 6000 کا ٹیکس لگا دیا FBR نے، وہ بھی میری غلطی آف کورس، بجلی کے محکمے میں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ATL پہ نہیں تھے، جو دکاندار ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں نہیں تھا، جو زیادہ تر تھے، اس پہ لگ گیا۔ اس کے بعد سر جوڑ کے ہم نے ایک جو چیز نکالی کہ 27 ارب روپے ہم دکانداروں سے پھر بھی لیں گے، کی وجہ سے 15 ارب کا نقصان ہو گیا۔ یہ 15 ارب مجھے بہرحال کہیں سے پورے کرنے ہیں، اور وہ 15 ارب روپے کا میں ابھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سگریٹ کے اوپر اور تمباکو کے اوپر ٹیکس ہوگا۔ عوام میں رد عمل کی بات کی جائے تو شہری حکومت سے نالاں دکھائی دیے، کہتے ہیں کہ پیٹرول سستا کرنے کے بجائے مزید مہنگا کیا جا رہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ صارفین نے پیٹرول مہنگا کرنے کے حکومتی اقدام کو یکسر مسترد کر دیا، قیمتیں فوری طور پر کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہری کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حکومت کی نااہلی پر ہو سکتے ہیں، بے حسی پر ہو سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت، جبکہ ڈالر کی قیمت بھی کم ہو گیا اور قیمت پیٹرول کی بھی کم ہو گئی، لیکن انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ اچھا لالی پاپ دے رہے ہیں، بتاؤ ہمارے لیے تو ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہاں شیئر بتا بہت ذاتی ہو رہی ہے، غریب بندہ پیستا بیچارہ پیا ہوا، کی ماڑا بندہ کرے، ماڑے بندے مرنا پہن پیا ہوا، وہ اللہ پاک چنگا حکمران بھیج دے۔ مہنگا کرتا ہے، پیسہ بنتے نہیں پیا، مزدوری کرنے پے ہیں، آوازاری بڑی ہے، پیٹرول تو پھیرا لو ادھر پیٹرول پوا لو، ادھر پھیرا لو ادھر پیٹرول پوا لو۔ 6 دن ہو گئے گھر نہیں جا کے ویکھیا، پیٹرول ہی پورا کری جا رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں قیمت نیچے آ رہی ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے، اس سے پیٹرول کا ریٹ نیچے آنا چاہیے، یہ ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ بڑھا ہوا ہے، اور زیادہ بوجھ ڈالیں گے عوام پس جائے گی، کیسے گزارا کرے گی؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی تائید نہیں کر سکتی۔ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی۔ یہ بھی کہا کہ وہ مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو وہ اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں گے، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اور حکومت کے ساتھ ہے، لیکن اس طرح کے فیصلوں پر مشاورت ضرور ہونی چاہیے۔ ہم سب اس حکومت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں اور یہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، جلد ان سے ملاقات بھی کروں گا، معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تیل سستا اور پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پہلے ہی عالمی منڈی سے ضرورت سے زیادہ مہنگا تیل خرید چکی ہے، اب وہ اسے سستا نہیں بیچ سکتی۔ یہ صرف ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ملک میں مہنگائی کا نیا سیلاب آئے گا۔ اس حکومت نے سیاست اور معیشت دونوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عالمی منڈیوں میں 30 سے 35% تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں، اور 1.5 ماہ سے تقریباً تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی میں کم ہیں۔ اس کے باوجود یہ ریلیف عوام کو پاس نہیں کر پا رہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پہلے مہنگے کارگوز پہ زیادہ تیل منگا لیا، اور اس کے بعد جب ڈالر ریٹ اپنے پیک پہ تھا تو اس پہ ایل سیوں کو ریٹائر کیا گیا بینکوں میں، اور ریٹائر بھی کیا گیا تو اس مہنگے ریٹ سے بھی 7-8 روپے زیادہ پہ ریٹائر کیا گیا، پیورلی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے۔ اس کو نہ تو یہ عالمی منڈی پہ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز پہ۔ آج آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا یہ ملک۔ یہ پٹرول میں جو آپ نے امپورٹ کے اندر جو آپ نے نکما پن دکھایا، ایل این جی کی امپورٹ کے اندر آپ نے نکما پن دکھایا، انرجی کے اندر ہزاروں میگا واٹ کی 6-7 ہزار میگا واٹ کی روزانہ کی بنیاد پہ لوڈ شیڈنگ جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی وہ آپ نے کر کے دکھائی۔ مہنگائی آپ نے 3 گنا بڑھا کے دکھا دی اس قوم کو، اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے معیشت کو بچا لیا۔ آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کی سیاست کا، معیشت کا، اور اس ملک میں شہری حقوق کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دنیا چین اور امریکہ کی اس طرح جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان تصادم پر نہیں، تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات کی خواہاں ہے، اور متعدد شعبوں میں دونوں ممالک بات چیت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا تھا۔ چین اور امریکہ چاہیں تو پاکستان دوبارہ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتحادی حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اتحاد میں شامل جماعتوں نے مشترکہ طور پر 70% ووٹ حاصل کیے ہیں، اس لیے یہ حکومت عوام کی حقیقی نمائندگی کرتی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اگلے انتخابات میں پارٹی مہم کی قیادت کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، طریقہ کار پر اختلاف ہے۔ وہ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیں، ووٹ کا حق آپ کو بھی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہے۔ جھگڑا اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پاکستان جانے کی بجائے جہاں پہ آپ موجود ہیں وہیں پہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا ہے۔ ایک دو ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو لازمی حل ہونا چاہیے، تو ان کے متعلق بھی میرا وعدہ ہے کہ میں پرائم منسٹر سے بات کر کے تو انشاءاللہ ان کو بھی حل کروائیں۔ پارٹی لیڈر کو جب بھی آنا چاہیں وہ فیصلہ اپنا خود کریں گے، خود اناؤنس کریں گے، لیکن پارٹی نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو لیڈ کریں۔ اڈیالہ جیل میں شہباز گل کو ایک رات چکی میں غیر قانونی طور پر رکھنے پر 2 افسروں کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو غفلت اور لاپرواہی پر عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کی۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے ٹویٹ میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات راولپنڈی ڈویژن رانا عبدالرؤف اور جیل سپرنٹینڈنٹ چودھری اصغر کو فوری طور پر ہٹائے جانے کے بارے آگاہ کر دیا۔ وزیر داخلہ نے شہباز گل سے ملاقات کے دوران صحت اور جیل عملے کے رویے کے بارے میں معلومات بھی لیں۔ عمران خان نے پنجاب میں 17 جولائی کو ضمنی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور صوبائی انتظامیہ پر دھاندلی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے وہ تحریک انصاف ضمنی انتخاب جیتی ہے حکمران اتحاد گھبرائے گئے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف توشہ خانہ اور ممنوع فنڈنگ جیسے مقدمات کے ذریعے کارروائی کی جائے گی۔ حکمرانوں نے سوچا کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے اور ہراساں کیا جائے۔ انہوں نے الزامات کیا کہ شہباز گل کو حوالات میں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا۔ شہباز گل نے جو کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے یہ تاثر ملا کہ وہ فوج کو اکسا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمشنر کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات ایف آئی اے کا اختیار نہیں، بتایا جائے کہ کس کے کہنے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناءاللہ سن لیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بار بار واضح ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر بائسڈ ہیں اور قانون کے دائرے کے باہر فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا پہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں۔ ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے پھر سے سوچو، ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔
جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں، اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں۔ ایف آئی اے فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، صوبائی ممبر فنانس محمد محسن داؤد، پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل اور خیبر پختونخوا کے سابق گورنر شاہ فرمان اور پی ٹی آئی کے صوبائی فائنانس سیکرٹری محمد عمران کو طلب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو 18 اگست کو طلب کیا ہے۔ ظفروال کے قریب نالا ڈیک سے 3 بھارتی ساختہ اینٹی ٹینک مائن برآمد ہوئے ہیں، جن کا وزن 18 پاؤنڈ بتایا جاتا ہے۔ نالا ڈیک سے 3 اینٹی ٹینک مائنز پیپلائی، ڈیولی اور ٹیڑھا سے برآمد ہوئے ہیں۔ مقامی کسانوں نے اینٹی ٹینک مائنز دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی، جس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو کنٹرول میں لے لیا۔ اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اینٹی ٹینک مائنز کو ناکارہ بنا دیا۔ وادی نیلم میں طوفانی بارش اور کلاؤڈ برسٹ ہونے سے رتی گلی نالے میں شدید طغیانی آ گئی۔ 6 مکانات، ہوٹل اور کئی دکانیں بہہ گئی ہیں۔ 5 سیاح لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے نالا دورایا میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ ایک مقامی بجلی گھر سمیت 4 گاڑیاں بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی ہیں۔ رتی گلی جانے والی سڑک اور کئی پل بھی بہہ گئے ہیں، جبکہ متاثرہ آبادیوں اور رتی گلی جھیل کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے میں بجلی اور موبائل فون سروس بھی معطل ہو گئی۔ ٹورسٹ پولیس کے مطابق 19 سیاح سیری کے مقام پر پھنس گئے ہیں۔ ایک مقامی شخص نے دعویٰ کیا کہ 5 سیاح ریلے کی نظر ہو گئے۔ پاک فضائیہ کی بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کی پیرامیڈیکل ٹیم اب تک 410 مریضوں کا طبی معائنہ کر چکی ہے۔ پاک فضائیہ ضرورت مند خاندانوں تک اشیاء ضروریہ بھی پہنچا رہی ہیں۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کی جانب سے 41 خیمے اور 12,000 کلو گرام بنیادی اشیاء خورونوش اور اجناس ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان حکومت کا سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد میں بحالی کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیے ہیں۔ فنڈ اندرون اور بیرون ممالک سے اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک اور خزانہ دفاتر میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ محکمہ خزانہ بلوچستان نے صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے امدادی فنڈ قائم کیا ہے، جو بلوچستان فلڈ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن فنڈ کہلائے گا۔ اکاؤنٹ کے ذریعے اندرون اور بیرون ممالک سے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے عطیات اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر قائد میں اولڈ سٹی ایریا، لیاری، صدر، آرام باغ اور اطراف میں بارش ہوئی۔ نارتھ ناظم آباد، شارع پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ شارع فیصل، PCHS سوسائٹی اور اطراف میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیان کراچی، بدین، ٹھٹھہ میں بارش کے تیز اسپیل کا امکان ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی کے مسائل پر نئی تحریک کا اعلان کر دیا۔ 21 اگست کو یونیورسٹی روڈ پر حق دو کراچی مارچ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت سے کراچی کی سڑکیں گاڑیاں چلانے کے قابل بنانے کا مطالبہ۔ کہا کہ الیکٹرک بھی اب اپنا قبلہ درست کر لے۔ وہ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک کے الیکٹرک کو لگام دو تحریک اور ایک کراچی کے حقوق کی تحریک جو پہلے سے چل رہی ہے، ہم اس کا نیا فیز شروع کر رہے ہیں۔ 21 تاریخ کو یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکواڈ تک ایک بہت عظیم الشان ہم حقوق کراچی مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہاں شہر میں میٹرو نہیں بن سکتی؟ کیا یہاں لائٹ ریل سسٹم نہیں ہو سکتا؟ اس شہر نے قصور کیا کیا ہے؟ یہاں میٹرو اورنج ٹرین نہیں چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ پیسے ہمارے ہیں تو ٹرین کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے اب نکلنا پڑے گا اور جد و جہد کرنی پڑے گی۔ حکومت اپنا قبلہ درست کرے، کام ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ اب اگلے 3-4 دنوں کے اندر موٹریبل تو بنا دو کم از کم ان سڑکوں کو ظالموں، گاڑی تو چل سکے، بائکس تو چل سکے۔ تعمیر تو تم کیا کرو گے اور کب کرو گے؟
اس لیے فوری طور پر ان کو اس قابل کیا جائے کہ اس پہ گاڑیاں چل سکیں اور لوگ بار بار جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس سے بچ سکیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت نے عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ معروف اینکر مرحوم عامر لیاقت حسین کی پوسٹ مارٹم کرانے کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی نے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے 18 جون کو عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا تھا۔ عامر لیاقت کے ورثاء نے پوسٹ مارٹم کرانے کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان کی قومی کھیل ہاکی میں ایڈ ہاک لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 5 رکنی کمیٹی کو 6 ماہ میں انتخابات کرانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ ایف نے اپنی من مرضی سے آج پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا، جس کا سخت نوٹس لے لیا گیا۔ پاکستان سپورٹ بورڈ حکام نے اسے 7 جولائی کو ہاکی فیڈریشن کے صدر، سیکریٹری اور خزانچی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے نوٹس کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی کے باعث انہیں اب الیکشن نہ کرانے کا حکم بھی دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ہاکی میں ایک سابق پلیئر سمیت 5 رکنی عبوری کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو 6 ماہ تک انتخابات کرائے گی۔